رانا ثناءاللہ صاحب یہ 1997 میں پیپلز پارٹی چھوڑ کر انہوں نے پی ایم ایل ہماری پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا، تو میری ان سے ملاقات ہوتی تھی. تو یہ پہلا سال تھا ہماری حکومت کا، اس کی پوری مدت کو 2.5 سال تھی، اس کے بعد ماشاء اللہ لگ گیا، ریسٹ از ہسٹری. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ آپ یہ جو میرٹ کا کام شروع کیا ہے یہ عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر رانا صاحب کہیں میں نے اب یہ بات 35 سال 30 سال پرانی ہے، تو اگر کہیں غلطی ہو تو مجھے تصحیح کر دیجیے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں فیصلہ آباد میں دیہاتوں میں کہتے ہیں یہ کتوں کا وزیر اعلیٰ آ گئے میرٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو جناب اپنا ساڑا حق ہے، ساڑی پارٹی ہے، اپنی 80 ووٹ دیتا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی سیاست ہماری پاکستان کی طرح کی وقت گزر گیا فاسٹ فارورڈ. کچھ سال بعد 1.5 سال بعد یہ پھر میرے پاس آئے تو مجھے کہنے کہ شہباز صاحب میں نے آپ سے بات کری. میں نے کہا جی، کہ یہ جڑا تسی میرٹ دا جڑا جھنڈا چکیا ہے انہوں ہاتھ چ رکھو، میرٹ روڑا چل گیا بالکل، ہن انہوں پیچھے نہ ہٹنا بالکل. یہ بات مجھے تاریخ جب میں کتاب لکھوں گا تو اس میں ان کی اس بات کو میں ذکر کروں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو دانش اسکول جو بنائے جا رہے ہیں، پنجاب میں بنائے تھے دانش اسکول، تو الحمدللہ دے آر اسکولس، دے آر اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکولس. اگر جس طرح انہوں نے بات کی ایکشن کالج کے آنی سلاخوں سے غریب کا یتیم بچی یا بچہ نہیں گزر سکتا. ایکشن کالج میں صرف امراء کے بچے، ان کے علاوہ ایکشن کالج کے جو گیٹس ہیں غریب عام آدمی وہاں پر سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اندر جائے گا. تو یہ دانش اسکول جب میں نے اس کا آغاز کیا پنجاب سے تو بڑی تنقید ہوئی کہ جناب اپنا جو پرائمری اسکولز ہیں، جو پبلک اسکولز ہیں، وہاں پر ٹاٹ بچے ہیں، وہاں پر اپنا لیبارٹریز نہیں ہیں، کتابیں نہیں ہیں، ٹیچرز نہیں ہیں، فرنیچر نہیں ہیں. شہباز شریف ان کو تو ٹھیک نہیں کر رہا اور دانش اسکول بنا لیے. میں نے کہا کہ آپ کو تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ ان دانش اسکولوں میں صرف انتہائی ذہین بچے اور بچیاں جن کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ انتہائی ناقص ہے، اس کے باوجود کہ ان کے والدین رزق حلال کی تلاش کے لیے دوڑ نکلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شام کو جب گھر آتے ہیں تو بڑی مشکل سے ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جو میں نے آج کی کمائی کی ہے اس میں غریب بیمار بچی کی دوائی لاؤں یا بچے کے لیے کتاب لاؤں یا کھانا لاؤں یا دودھ لاؤں. میں نے کہا کہ اگر ایکشن کالج میں امراء کے بچے جا سکتے ہیں تو پھر غریب اور یتیم بچیاں جو انتہائی قابل اور انتہائی ذہین ہیں قوم کی، ان کو یہ اعلیٰ تعلیم کیوں نہیں مل سکتی؟ دانش اسکولوں میں غریب کے بچے اور بچیاں وہ جاتے ہیں، امیر کے بچے وہاں نہیں جاتے. بالکل آج پنجاب میں ہزاروں بچے اور بچیاں دانش اسکولوں سے اور پھر اعلیٰ یونیورسٹیوں سے وہ تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں. کسی کوئی یتیم بچی پڑھ کے لندن میں چلی گئی، وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئی. کوئی پاکستان کے اندر کوئی انڈسٹری ہے وہاں پر انجینئر بن گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس خطا کار نے اگر یہ غلطی کی ہے تو خدا کی قسم قیامت تک جب تک میری زندگی میں یہ غلطی کرتا رہوں گا اور بار بار کرتا رہوں گا. یہ واقعہ ہے رحیم یار خان کے دانش اسکول کا. وہاں پر میں گیا، وہ اسکول سٹارٹ ہو گیا ہوتا. بچیوں کا دانش اسکول علیحدہ ہے اور بچوں کا علیحدہ. ان کی ڈارمیٹریز، ان کی پلے گراؤنڈز، ان کی اپنا کچن، پینٹریز، ہر چیز علیحدہ ہے بالکل. اور انشاءاللہ ان دانش اسکولوں میں جو 4 یہاں پر بنائے جا رہے ہیں، ایک گلگت کی اسی جو مضافاتی علاقے میں، ایک گانچے میں ہے، ایک سکردو میں ہے اور چوتھا بنجی میں، 4 اسکول بن رہے ہیں. وہاں پر بچیوں کو فری ایجوکیشن ہوگی، بہترین ایجوکیشن فری ہوگی. وہاں پر ان کی کھانا پینا فری ہوگا، یونیفارم فری ہوگی. کلاس میں وہ سمارٹ بورڈز ہوں گے کلاس روم میں، اور ای لائبریریز ہوں گی. مجھے بتائیے کہ اگر یہ میں ادنا خدمت کر کے
اگر آپ کے والدین کی دعائیں لے لوں تو میرے سے اس سے بڑی میری کوئی خوش قسمتی ہو نہیں سکتی. اس لیے یہ دانش اسکولوں میں آپ کے بچے جائیں گے اور فری تعلیم ہوگی, اور وہ دن آئے گا جب یہی بچے اور بچیاں انشاءاللہ پورے پاکستان میں ان کا توتی بول رہا ہوگا, ان کی محنت اور ان کی مسلسل محنت کی اور قابلیت کی بنیاد پر. اسی طریقے سے یہ جو آپ کو لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں, اس کا بھی یہی میرٹ ہے. یہاں پر جب میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے زمانے میں آیا تو یہاں پر اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ بجلی کا یہاں پر برا حال ہے جی بی میں, اور ہمیں آپ مہربانی کر کے بجلی کا منصوبہ دیں. جب ہماری یہ گورنمنٹ آئی تو میں نے سردار اویس لغاری خان صاحب جو بیٹھے ہیں سامنے, ان کو گزارش کی کہ فل فور 100 میگا واٹ کا یہاں پر بجلی کے سولر پینلز کا بجلی کا انتظام کیا, شمسی توانائی کا انتظام کیا جائے. اور اس کے اوپر میں نے کئی میٹنگ لی, اور آج الحمدللہ میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں, آج میں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا, افتتاح کیا, اور انشاءاللہ جو پورا منصوبہ جو ہے وہ اگلے سال کے آخر میں مکمل ہوگا, لیکن ان سٹیجز آپ کو یہ بجلی شمسی توانائی ملنی شروع ہو جائے گی. مگر میں نے ان سے آج یہ کہا ہے کہ مہربانی کر کے آپ 27 کا آخری جو کوارٹر ہے اس میں نہیں, آپ 27 کے مڈل میں یہ 100 میگا واٹ کا منصوبہ پورے گلگت بلتستان میں آپ مکمل کریں, تاکہ یہاں کے لاکھوں لوگوں کو وہاں پر ان کو روشنی مل سکے, بجلی مل سکے, سردی سے بچ سکے. اور اسی طریقے سے یہ جو سولر پینلز ہیں, اس کی تاریخ یہ ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں سولر پینلز آئے اور وہ بالکل وہ ایک فراڈ کیس تھا. تو مجھے کسٹم نے کہا, چیئرمین ایف بی آر نے, کہ پرائم منسٹر یہ اتنے ارب روپے کے یہ سولر پینلز ہیں, یہ بالکل فراڈلنٹلی پاکستان امپورٹ کیے گئے ہیں. تو میں نے کہا آپ کا کیا آپ اس کا کرنا, کہتے ہیں ہم اس کو شفاف نیلامی میں بیچ دیں گے. میں نے کہا بالکل غلط. شفاف نیلامی میں بیچ کے آپ خزانے میں کتنے پیسے آتے ہیں کتنے نہیں آتے, اس کے بعد شاہ خرچیاں حکومتوں کی ہوتی ہیں, وہ کیا ہوں گی. یہ آپ نیلامی نہیں کریں گے, سیدھا آپ اس کو گلگت بلتستان لے کے جائیں, اور وہاں پر آپ ہمارے جو قوم کے جو وہاں پر سپوت ہیں گلگت بلتستان میں, ان کو دیں فری آف کاسٹ. انہوں نے کہا جی کہ تو ہمیں اربوں روپے کا نیلامی میں فائدہ ہوگا. میں نے کہا وہ لوگ جو گلگت بلتستان میں برف پوش پہاڑوں میں رہتے ہیں اور سردی میں ان کی انتہائی حالت غیر ہوتی ہے, وہ آپ کو زیادہ عزیز ہے, یہ آپ کو یہ پیسے آپ کو عزیز ہیں, یہ آپ لے کے جائیں. پھر میں نے یہاں پر آرڈر دیے کہ یہ شفاف بیلٹنگ ہوگی, یعنی ڈیجیٹل بیلٹنگ. تو وہ ڈیجیٹل بیلٹنگ میں بھی وقت لگا, اس کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتا. الحمدللہ ڈیجیٹل بیلٹنگ ہو گئی, اور 50,000 درخواستیں آئی تھیں, اور 15,000 جو خوش نصیب ہیں ان کو فری آف کاسٹ یہ پینلز ملے. میری خواہش ہے کہ باقیوں کو ملے, لیکن ظاہر ہے کہ جو قرآن اندازی ہوتی ہے وہ پھر قسمت کی بات ہوتی ہے. تو میں آپ کو اس کی بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. لہذا یہ 100 میگا واٹ کا منصوبہ نہیں ہے, 100 میگا واٹ جو 33 ارب کا جو ہم خرچ رہے ہیں, اور تقریباً 58